وہی اللہ ہر کام کے تدبیر کرتا ہے، اور وہی دلائل کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو۔ اور ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا اور اس زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیے۔ زمین کو دیکھو، زمین کس کے پر ہے؟ پانی پر کھڑا ہوا ہے، پھیلا دیا، اور پالم پر ہو کے یہ زمین تم کو ڈولن ڈالنا ہو جائے گا، کیونکہ زمین کیسا ہے؟ یہ جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے دیکھو، اس طریقے سے انڈا کار میں ہے۔ اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھ دیا، اور یہ تم کو لے کے پانی میں گھومنا لگے، تو اس لیے میکھے لگا دیے پہاڑوں کو، میکھے لگا دیا۔ اور ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا، اور اس میں زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے۔ شب کے تاریکی سے دن کے روشنی کو چھپا دیتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے، دو دو قسم کے۔ یہاں پر 5 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے، دبی معنی وہاں پر ہے، اس کو پڑھ لو۔ سب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے۔ دیکھو رات کو کیا کرتا ہے، جب دن آتی ہے دن میں رات چھپ جاتا ہے۔ دیکھو آج یہاں پر دن ہے، ظہر کا وقت ہے، کہاں پر اندھیرا ہے، کہاں پر صبح ہو رہا ہے، کہاں پر مغرب ہو رہا ہے، کہاں پر عشاء ہو جا رہا ہے۔ دیکھو نماز اذان کے بعد اذان، اذان کے بعد اذان، اذان کے بعد اذان، ہر ایک پورا دنیا میں اللہ اکبر کا نعرہ ہی نعرہ ہے۔ پورا دنیا کو چھانٹ لو، آج یہاں پر ظہر ہے تو کہاں پر فجر ہے، کہاں پر مغرب ہے، کہاں پر عشاء ہے، کہاں پر اندھیری رات ہے، تہجد کا وقت ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے پورا دنیا میں مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اس طریقے سے دنیا کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے۔ شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے۔ ان امار مذکور میں سوچنے والوں کے لیے سمجھنے کے واسطے توحید کی پوری دلیل موجود ہے۔ توحید، ایک اللہ ہے، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہ سمجھنے والے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ اور زمین میں پاس اور پھر مختلف تکتے ہیں، اور انگوروں کے باغ زمین میں دیکھو، کہیں پر لال ہے، کہیں پر کالا ہے، کہیں پر بالو ہے۔ اس طریقے سے پہاڑوں میں بھی رنگتیں الگ الگ ہے، اور پہاڑوں میں پھل بھی جو اس میں الگ الگ مختلف ہے۔ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ملتا ہے، لیکن ہر قسم کے نباتات اس زمین سے اگتے ہیں۔ اس میں سوچنے والے کے لیے دلیل موجود ہے۔ توحید کے لیے یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور زمین میں پاس اور پھر مختلف قطعے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہے، اور کھیتیاں ہے، اور کھجوریں ہیں، جن میں بعض تو ایسے ہے کہ ایک تن سے دو اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں۔ تنے مطلب کیا ہے؟ جھاڑ کے پھوٹنا۔ اور بعض 2 تنے نہیں ہوتے، سب کی ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے۔ دیکھو مختلف قسم کے پیڑ پودے ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں، پانی میں بھی مختلف قسم کے جانور ہیں۔ سب کو اس زمین کے اوپر بھی ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مختلف اناج پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ اتنا بتلانے کے باوجود بھی جو اللہ کے حکام کو ٹھکرا کے دوسرا دین کا اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، اور ہم ایک کو دوسرے کے پھلوں میں فوقیت دے دیتے ہیں۔ ان امار مذکورہ میں بھی سمجھداروں کے واسطے توحید کی دلیل موجود ہے، ایک اللہ کو ماننے کے دلائل موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہو تو واقعہ ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے کیا ہم پھر آج سر قیامت کے روز پیدا ہوں گے؟ اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہو تو واقعہ ان کا یہ قول، یہ بات بھی تعجب کے لائق ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، پھر دوبارہ نئے جنم میں پیدا ہوں گے، قیامت کے روز میں پیدا ہوں گے۔ کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ جس نے اول بار تم کو پیدا کیا اس نے دوبارہ تم کو پیدا کرے گا، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی، جس طریقے سے دیکھو میرا ہاتھ دکھا رہا ہوں، انگلیاں ہے،
اس کے اندر کس طریقے سے دیکھو جس طرح کے دیکھو لکیریں ہے، ان لکیروں سمیت تم کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. تمہارا جسم کے اندر جتنا بال ہے، دیکھو ہے نہیں جسم کے اوپر بال، یہ بال بھی ہوں گے. سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، ہم کو کون زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین شریف میں بتایا ہے، بلا وہ الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اس بات کو یاد کرو، اتنا شک میں مت رکھو. اللہ تعالیٰ کو کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جس نے اول مرتبہ تم کو پیدا کیا وہی تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور تمہارا حساب لینے پر بھی قادر ہے، اور تمہارے دوزخ اور جنت کا فیصلہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہاں تک اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ سے معافی کی درخواست کرنا. اے اللہ ہمیں گنہگار ضرور ہے، تو معاف کرنے والا غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دو. اللہ سے معافی کی درخواست کر دینا، یہی سمجھداری ہے. اللہم اغفر لی.